تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، فلاں بزرگ کے ہم شاگرد ہیں، حوالہ استاذ کا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ استاذ اس پہ فخر محسوس کرتا ہے یہ کہتے ہوئے میں فلاں کا استاذ ہوں، تو میں اس پہ بجا طور پہ نازاں ہوں، میں امیر المجاہدین کا استاذ ہوں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کریے معروف تجزیہ نگار اور یا مقبول جان صاحب۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، مجھے اپنی کمائیگی کا، اپنی کم علمی کا احساس ہے۔ میں اس ساری محفل میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سب سے کم علم ہوں، لیکن آج اس محفل میں کھڑے ہو کے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جو شاید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا دیکھو جنگیں شروع ہو جائیں گی، کہا یمن میں جنگ ہوگی، عراق میں جنگ ہوگی، شام میں جنگ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں؟ فرمایا علیکم بالشام، شام کی طرف جانا۔ دوبارہ کہا علیکم بالشام، شام کی طرف جانا۔ تیسری دفعہ کہا علیکم بالشام، شام کی طرف جانا۔ میں اس سعادت کے کیا قربان جاؤں کہ شام خود یہاں آ گیا، شام نے خود بیعت کر دی۔ علیکم بالشام، یہ رسول اللہ، یہ ہے وہ دھرتی جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث اقبال بیان کرتے اور کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے۔ میرے نبی پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اس خطے میں شام چل کے آ گیا۔ علیکم بالشام۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ علامہ صاحب کی زندگی کے چند لمحوں کے طفیل مجھے وہ کیفیتیں حاصل ہوئی ہیں کہ جو 65 سال کی عمر میں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم سب کا اجتماع، ہم یاد ہے اچھی طرح چند عرصہ پہلے میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، ان کی دستبوسی کے لیے حاضر ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سرود رفتہ بعد آیت آیت، کہ پتہ نہیں پرانے لوگوں والی خوشبو دوبارہ واپس آتی ہے کہ نہیں۔ نصیبیں از حجاز آیت کے نہ آیت، کہ حجاز کی ٹھنڈی ہوا دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی اگر میں چلا گیا۔ سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، کہ فقیر چلا گیا ہے پھر دوبارہ کوئی دانائے راز آتا کہ نہیں آتا ہے۔ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو تحفہ علامہ خادم حسین رضوی کی صورت ملا تھا، ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کوئی ہم میں خطا ضرور ہے ایسی، میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں تو کچھ لگتا ہے مجھ میں خطا ضرور ہے۔ میں اس میڈیا کے لوگوں کا بندہ ہوں، یہ سارے کیمرامین کھڑے ہیں، یہ ہر دوسرے کو لائیو دکھائیں گے، میرے سید خادم رضوی کو لائیو نہیں دکھایا ان لوگوں نے کبھی۔ جس دن پہلی دن میں نے ممتاز قادری کا جنازہ دکھانے کی کوشش کی، صبح سے لے کر شام تک ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا۔ ہم میں کچھ غلطیاں ہیں، ورنہ اللہ اپنے تحفے لے کے چھینا نہیں کرتا کبھی۔
दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला याद रखे एक सुन्नत जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जिंदा की थी, उसी को जिंदा रखिएगा। हम सबका ईमान है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और जिंदा होने के वक्त किसी और को कैद नहीं माना जा सकता, किसी और की लीडरशिप नहीं चल सकती। मैं उन तमाम उलमा से कहता हूं, निकलो उन जगहों से, उन इलाकों से कि जहां पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 70 साल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, जिन्होंने खत्म नबूवत पे डाके डाले हैं। तुम्हारा अगर हिसाब उनके साथ है तो तुम्हें मुबारक, हमारा हिसाब एक नारा आखिरी लगाते जाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह।